بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا نہیں، یکلف تکلیف دیتا اللہ تعالیٰ نفساً کسی نفس کو الا مگر وسعہا اس کی وسعت کے مطابق، لہا اس انسان کے لیے ما جو کسبت اس نے کمائی کی، اور علیہا اس کے خلاف ہوگی ما ہر وہ چیز اکتسبت جو اس نے برائی کی۔ ربنا اے ہمارے رب، لا نہ تؤاخذ تو مواخذہ کرنا، نہ ہمارا، ان اگر نسی بھول جائیں نہ ہم، او یا اخطا خطا ہو جائے نہ ہم سے۔ ربنا اے ہمارے رب، ولا اور نہ، تحمل تو ڈال، علیہ اوپر، نہ ہمارے، اسرن ایسا بوجھ، کما جیسا کہ حملتا ڈالا تو نے، ہو اس بوجھ کو، علی الذین ان لوگوں پر، من سے قبلی پہلے، نہ ہمارے، من قبلنا ہم سے پہلے تھے۔ ربنا اے ہمارے رب، ولا اور نہ، تحملنا تو ڈالنا ہمارے اوپر، ما وہ بوجھ جو، لا نہیں، طاقت لنا ہمارے لیے، بھی اس کو اٹھانے کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واعفو آپ درگزر فرمائیے، عنا ہم سے، واغفر اور آپ بخش دیجئے، لنا ہمارے لیے، اے رب کریم، ورحم آپ رحم فرمائیے، نا ہم پہ، انت آپ، مولا ہیں، نا ہمارے، فانصر آپ مدد کیجئے، نا ہماری، علی پر، القومی ایسی قوم کے، الکافرین جو کافر ہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا اللہ کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت اس کے لیے وہی نیکی ہوگی جو اس نے خود ارادے سے کی، وعلیہا ما اکتسبت اور اس کے خلاف بھی وہی گناہ ہوگا، برائی ہوگی جو اس نے جان بوجھ کے کی۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا اے ہماری رب تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا اگر ہم سے کوئی بھول ہو جائے یا ہم سے کوئی خطا ہو جائے۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا اے ہمارے رب تو ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جیسا کہ تو نے اس کو ان لوگوں پر ڈالا تھا جو ہم سے پہلے تھے۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به اے ہمارے رب تو ہم پہ ایسا بوجھ نہ ڈالنا جس کو اٹھانے کی ہمیں طاقت نہ ہو۔ واعف عنا اے ہمارے رب آپ ہمیں درگزر فرمائیے، واغفر لنا اور اے ہمارے رب آپ ہماری بخشش فرما دیجئے، وارحمنا اے ہمارے رب آپ ہم پہ رحم فرمائیے، انت مولانا آپ ہمارے مولا ہیں، آقا ہیں، فانصرنا علی القوم الکافرین کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرمائیے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 286 ہے، جو بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی پیاری رب کریم کی طرف سے ہمارے لیے ایک انعام ہے۔ رب کریم نے پورا قرآن کریم جو ہے وہ نازل کیا ہمارے اوپر، لیکن اس میں سے یہ 2 آیات سورہ بقرہ کی آخر کی، یہ اللہ رب العزت نے اپنے خاص خزانے سے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجی، کیونکہ اس میں اللہ کی طرف سے بہت ساری بشارتیں بھی ہیں ہماری، لیکن اس میں اللہ پاک نے ہمیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی انسان کسی کو کہے اللہ پاک ہم سے بہت اعلیٰ ہے، ہم اس تک نہیں وہ کر سکتے، لیکن پھر بھی ہم انسان کبھی یہ کہتے ہیں کہ ہم جس نے کوئی غلطی کی، ہماری دوست نے، ہمارے بچے نے، ہماری بیٹی نے، کسی نے، ہم اس کو کبھی بتائیں گے کہ آپ ہمیں ان الفاظ میں ہم سے معافی مانگو، ان الفاظ میں ہم سے معذرت کرو تو ہمیں اچھا لگے گا، ہم آپ کی بات مانیں گے؟ ایسا تو کبھی نہیں ہوتا نا، ہم لوگ انا کے مارے ہوتے ہیں، ہم کہتے دوسرا وہی بولے جو ہم چاہتے ہیں لیکن وہ خود بولے،
لیکن ہمارے پیارے اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ کے اندر ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ تم کن الفاظ میں دعا مانگو، تم ایک جامع اور خوبصورت دعا کیسے مانگ سکتے ہو، تم مجھے کیسے خوش کر سکتے ہو۔ کیا خوبصورت دعائیں ہیں کہ رب کریم ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہم ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگیں۔ ہمیں اگر کوسچن پیپر کے اندر سے کسی بھی قسم کا پیپر دینا ہو، اگر ہمارے کوسچن پیپر کا کوئی کوسچن پتہ چل جائے یا پیپر پتہ چل جائے تو 100% ہمارا رزلٹ ہوگا، کیونکہ ہمیں پتہ ہوگا کہ سوال کون سے آنے ہیں، ہم صرف اسی کے مطابق تیاری کریں گے۔ لیکن ہائے افسوس ہم انسانوں پہ کہ اللہ رب العزت نے پورا کوسچن پیپر ہمیں تیار کر کے دیا ہوا ہے کہ جب تم میرے پاس آؤ گے، جب تمہاری زندگیوں کے فیصلے ہوں گے تو تب تم کیا ہوگے، تمہیں یہ سوالات ہوں گے۔ جب تمہیں جنت جہنم کی طرف بھیجنے کا اتنا بڑا امتحان کا ہوگا موقع تو تمہیں یہ سوالات ہوں گے۔ تو اسی طرح سے یہاں پہ خوبصورت دعائیں سکھائی گئی ہیں۔ میری پیاری پیاری خوبصورت بہنوں، قرآن کریم پورا کا پورا بہت خوبصورت ہے، بہت پیارا ہے۔ ایک دفعہ ہم نے اپنی فرینڈس کے گروپ میں، مدرسے کے فرینڈس کے گروپ میں ہم نے کہا کہ آپ اپنی اپنی فیوریٹ آیت کی تشریح کر کے وضاحت کریں، تو میں نے یہ جملہ کہا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ یہ جملہ اللہ رب العزت کا مجھے اتنا زیادہ پسند ہے۔ سارا قرآن پسند ہے، قرآن کریم تو پسند کرنے والی چیز ہے، لیکن یہ جملہ ایک ایسا جملہ ہے جس نے مجھے غم میں خوشی دی، تکلیف میں سکون دیا، ہر برے سی بری آزمائش کو بڑی سی بڑی بات کے اندر مجھے اس جملے نے بہت سہارا دیا۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ پاک اس جملے کے اندر یہ فرماتے ہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ پاک کسی انسان کو بھی اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ اللہ پاک کسی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ میری پیاری بہنوں، کہاں یہ سہارا دیتی ہے؟ آپ غور کریں، جب انسان ٹوٹ رہا ہوتا ہے، تھک رہا ہوتا ہے، بوجھ تلے زندگی لگتی ہے، بندہ لگتا ہے کہ میں ایسے میں نے کام کیے جو میں کر ہی نہیں سکتا تھا۔ اکثر ہم عورتوں کے یہی جملے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں میرے اوپر تو وہ کام ہے، وہ عذاب ہے جو میری برداشت سے باہر ہے، مجھے بیٹے نے اتنا تنگ کیا ہوا ہے، میرے برداشت سے باہر ہے۔ میری پیاری بہنوں، رب کریم نے اصول بنا لیا ہے، ہم نے نہیں بنایا، رب نے ایک اصول بنا لیا ہے کہ کسی انسان کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دینی۔ ہم بالکل عام سے انسان، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو ابھی ہم نے کوئی بھی چیز بنائی ہے، کوئی مٹیریل، ہم نے کوئی کپڑا بنایا ہے، اس کو سیا ہے، کوئی برتن ہے، کوئی چیز ہے، کوئی کڑھائی کی ہے، یہ کتنی ہے، کتنی نازک ہے، کتنی پائیدار ہے، ہم اس کو کتنا کھینچ سکتے ہیں، کتنا ہم اس کو توڑ سکتے ہیں، کتنا یہ برڈن برداشت کرے گی۔ تو یہ ہمارا جسم جس رب نے بنایا ہے، کیا اس سے نہیں پتا اس کی برداشت کتنی ہے؟ پھر اس نے جب کہہ دیا کہ میں برداشت سے زیادہ تکلیف دیتا ہی نہیں ہوں، تو ہم کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ تکلیف میری تک برداشت سے زیادہ ہے؟ تو جب بھی انسان بہت پریشان ہو جائے، بندے کو لگے کہ میں اس دکھ سے نکل ہی نہیں سکتا، یہ دکھ تو میں برداشت کر ہی نہیں سکتا، پھر بندہ سوچے میری طاقت تھی تو اللہ نے مجھے یہ دی ہے، میں یہ کر سکتی تھی تو اللہ پاک نے میرے اوپر یہ ڈالا ہے، اگر میرے اندر یہ صلاحیت نہ ہوتی تو میں یہ کام کرتی ہی نہیں۔ یہ آپ اپنی روزمرہ زندگی میں بھی دیکھیں، کوئی ایک فیملی ہوتی ہے، ان کے گھر میں اتنے مہمان آتے ہیں، ہر دن میں، دوپہر میں بھی مہمان، شام میں بھی، صبح میں بھی، اسی کے ساتھ والی کوئی فیملی ہوتی ہے جن کو کبھی کبھار مہمان آتے ہیں، دل کرتا ہے مہمان نواز ہوتے ہیں، لیکن ان کو کام بڑا مشکل لگتا ہے مہمانوں کو سنبھالنا، تو ان کے آتے بھی کم ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ اس وسعت کے مطابق ہی تو تکلیف دے رہے ہیں۔ کوئی ایک انسان ہوتا ہے پوری پوری رات جاگ جاتا ہے، اسی کے ساتھ والا رات کو گھنٹہ بھی نہیں جاگ پاتا، کیوں کہ اس کو وسعت ہی اتنی دی گئی ہوتی ہے۔ بہرحال بہت پیاری آیت ہے۔ جب بھی آپ کو بہت پریشانی ہونا، آپ کو لگے کہ یہ کام آپ کر نہیں سکتے، آپ سوچ لیا کریں نہیں میں یہ کر سکتا ہوں، تبھی تو اللہ پاک نے مجھ سے یہ کام کروایا ہے۔ پھر اللہ پاک، یہ کتنی پیاری بات ہے، اللہ تعالیٰ فرمانے طاقت سے زیادہ میں نہیں آزماؤں گا تمہیں، اور مجھے پتا کہ تمہارے اندر کتنی طاقت ہے۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے کمائی کی، جو وہ نیت کے ساتھ، ارادے کے ساتھ۔ ایک اور بات،
صحابہ کرام پریشان ہو گئے تھے نا، گزشتہ آیت میں ہم نے دیکھا جب اللہ رب العزت نے یہ فرمایا تھا کہ انسان جو کچھ سوچتا ہے دل میں اس کے جو خیال آتے ہیں اس پہ بھی اس سے پوچھ ہوگی، یاد ہے وہ آیت مبارکہ؟ تو اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا تھا تب بھی اس سے پوچھ ہوگی۔ تو صحابہ گھبرا گئے تھے، رب کریم ہم دنیا میں عمل کی کوشش تو کریں گے لیکن سوچوں پہ ہمارا اختیار نہیں ہے۔ تو آقا دو جہاں نے فرمایا تھا ان سے کہ نہیں، تم سمیع و اطاع نہ کر دو، پھر اللہ کا جاننے اور اللہ کا کام۔ ایک سال تک صحابہ اسی ٹینشن میں رہے، کتنا وہ کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اپنے ذہنوں کو، سوچوں کو۔ ہمیں تو 100% پتہ ہوتا ہے کوئی چیز غلط ہے، کوئی گناہ ہے، پھر بھی ہم وہ آرام سے کر لیتے ہیں۔ وہ سال انہوں نے بڑا مشکل گزارا، تو اللہ پاک نے اس آیت مبارکہ کے اندر ان کو خوشخبری سنا دی کہ اللہ کسی جان کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف دیتا ہی نہیں ہے۔ اگر تمہارا سوچوں پہ کنٹرول نہیں ہے تو تمہاری سوچوں پہ مواخذہ نہیں ہوگا۔ اگر تمہارا سوچوں پہ کنٹرول، یعنی ملہا ما کسبت، جو اس نے کمائی کی، ارادے سے، سوچ سے، پروگرام بنا کے جو کام کیا اس کا اسے اجر ملے گا۔ وعلیہا مکتسبت، اور جو اس نے غلطی سے، اس نے جو مکتسبت کمائی کی، کوئی کام کیا، برا کام کیا، علیہا اس کا وبال بھی اسی کے اوپر ہوگا۔ کسی کا بوجھ دوسرے پہ نہیں ڈالا جائے گا۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے ہمارے رب تو ہم سے مواخذہ نہ کرنا اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو جائے۔ کس نے دعا سکھائی ہے؟ رب کریم نے خود سکھائی ہے کہ مجھ سے ہی کہو کہ ہمارا مواخذہ نہ کرنا۔ آپ نے سن لیا تھا، مواخذہ وہ ہوتا ہے کہ جب بعض بہت اچھی طرح سے ڈیٹیل میں بعض پرس ہو، کیا کیا، کہاں کیا، کیوں کیا، مواخذہ۔ لیکن اللہ سے کہہ رہے مواخذہ نہ کرنا، ہم سے پوچھ، محاسبہ تو کر لینا، پوچھنا، لیکن مواخذہ نہ کرنا کہ سختی سے پوچھنا۔ فرمایا ان نسینا، اگر ہم بھول جائیں، بھول کے، جیسے کھانا پینا بھول کے، رمضان المبارک میں نفلی روزہ ہو یا فرضی ہو، بھول کر اگر ہم کھا پی لیں تو ہمیں معاف ہو جاتا ہے، یہی تو نسیان ہے نا۔ بھول کے کوئی غلطی ہو گئی، بالکل غیر ارادی طور پہ ہاتھ سے کسی کو لگ گئی، کچھ ہوا، تو یہ اللہ رب العزت سے مواخذہ بھی نہ کرنا، پوچھنا بھی نہ، خطا ہو گئی پھر بھی نہ پوچھنا، اخطأنا، خطا، غلطی سے کوئی گناہ ہو گیا پھر بھی معاف کر دینا۔ اے ہمارے رب ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈالنا جو ہم سے پہلو پہ۔ کیا مطلب؟ بنی اسرائیل پہ کیا تھا؟ ان کا اتنا آسان مذہب نہیں تھا۔ ہمیں سورہ بقرہ پڑھ کے بہت جگہوں پہ ہمیں لگ رہا ہوگا کہ ہم ٹھیک ہیں اور بنی اسرائیل بہت غلط تھے۔ ان کو اگر کپڑے کے اوپر اگر گندگی لگ جاتی تو وہ جگہ وہ پانی سے نہیں صاف کر سکتے تھے، وہ جگہ ان کو کاٹنی پڑتی تھی، جلانا پڑتا تھا وہ کپڑا۔ ہمارے لیے کتنی بڑی سہولت ہے کہ ہلکا سا پانی لگا کے وہ صاف ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے۔ 3 مرتبہ پانی سے نکالنا بھی ہمیں مشکل لگتا ہے۔ ان لوگوں کے روزے دن اور رات کے ہوتے تھے، ہمارا روزہ سحری کے بعد سٹارٹ ہوتا ہے، سحری کھانا سنت ہو گیا ہے۔ بہت ساری چیزیں، وہ سیچرڈے کو پورا دن کوئی کام نہیں کر سکتے تھے، ہمارے لیے جمعے کے دن بھی جو کاروبار اور بزنس اور سب کچھ کر سکتے ہیں، صرف جمعے کی نماز کے ٹائم جو ہے کاروبار کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے بہت سہولتیں اس امت کو دی ہیں، تو ہمیں اللہ پاک کہہ رہے ہیں مجھ سے مانگتے رہو کہ کہیں میں تمہیں بھی ویسے ہی بوجھ نہ، تمہارے اوپر ویسے ہی ضروری جو ہے وہ ضروری مشکل کام نہ تمہارے ذمہ لگا دو۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے ہمارے رب جس کی ہمیں طاقت نہیں ہے وہ تو بوجھ ہم پہ نہ ڈالنا۔ پھر وہی بات، ایسا کام، ایسا بوجھ ہم پہ نہ ڈالنا جس کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے۔ رب کریم ہم کمزور ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن جہاں تک ہم کوشش کر سکتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، نیت کرتے ہیں، لیکن پھر بھی اگر نہیں کر پاتے، یا کوئی ایسی چیز ہے ہم نے 100% کوشش کی لیکن کسی دوسرے کی وجہ سے ہم اس کام پہ عمل نہیں کر سکے، رب کریم تو سب کچھ جانتا ہے، دلوں کے راز بھی جانتا ہے، نیتیں بھی جانتا ہے، ارادے بھی جانتا ہے، اس لیے تو ہم پہ ایسے بوجھ نہ ڈالنا، ہمیں معاف کر دینا۔ تو یہ بہت پیاری خوبصورت آیات مبارکہ ہیں، بہت ڈیپ ان کا معنی ہے۔ زبان قاصر لگ رہی ہے مجھے آج یہ بولنے سے، کیونکہ میرا دل بہت ایک عجیب سی کیفیت ہو رہی ہے میرے اوپر کہ رب کریم کا میں شکر کیسے ادا کروں کہ رب کریم نے مجھے سورہ بقرہ مکمل تفسیر کے ساتھ
اتنی زیادہ تفاسیر سے پڑھ کے اور اس کو آپ سب کے سامنے زبانی ترجمہ دہرا کے اور سنانے کا مجھے موقع دیا اللہ پاک نے. جتنا اللہ پاک کا میں شکر ادا کروں کم ہے. اور پھر آپ سب میں سے وہ بہنیں خوبصورت پیاری بہنیں، ان کا بھی بہت شکریہ جنہوں نے وقتاً فوقتاً میری حوصلہ افزائی کرتی رہی ہیں، دعائیں خوبصورت سی دیتی رہی ہیں، جس کی وجہ سے اللہ پاک نے اتنی ہمت کی دی کہ اللہ پاک اتنی پیاری صورت، اتنی خوبصورت صورت. اصل میں سورہ بقرہ کے اندر بہت سارے احکامات بیان ہوئے. آپ نے دیکھا کہ اتنے زیادہ بیانات، یہ کرنا ہے، وہ نہیں کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، ایسے نہیں کرنا. تو اللہ پاک نے آخر میں بتا دیا کہ تم سب کوشش کرنا، اس کے بعد نہیں ہو سکا تو مجھ سے معافی مانگ لینا، مجھ سے توبہ کرتے رہنا. رب کریم ہم بھی توبہ کر رہے ہیں کہ اتنی پیاری صورت، اتنی بڑی صورت، لیکن ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکے، لیکن ہم کوشش ضرور کرتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں اس پوری صورت پر صحیح معنوں میں بہت اچھے طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 286 کا آخری حصہ ہے، جس میں اللہ رب العزت ہمیں پھر بتا رہے ہیں کہ اگر تم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، تم سے گناہ ہو جاتے ہیں، تم گناہوں سے بچ نہیں پاتے، تم میری مکمل اطاعت نہیں کر پاتے، تو تم میرے ہی در پہ آؤ، مجھ سے ہی مانگو، میں تمہیں بخش دوں گا. بخشش بھی میرے پاس ہے، رحم بھی میرے پاس ہے. تمہیں کم از کم فکر تو ہونی چاہیے. تم جب کوشش کرو گے، تم جب ارادہ کرو گے نیکیاں کرنے کا، لیکن تم سے نہیں ہو پائے گا. کبھی ایسا ہوگا تم کر لو گے، کبھی تم سے غلطیاں ہو جائیں گی، کبھی تم بے بس ہو جاؤ گے، کبھی تم لاپرواہ ہو جاؤ گے، لیکن تم انسان ہو، میں نے تمہیں بنایا ہے. اس لیے تم کیا کرنا، جب تمہاری ایسی سچویشن ہو جائے کہ تمہیں دل کرے کہ رب کو راضی کر لو، تمہیں دل کرے کہ تم جنت کو بھی کما لو، لیکن تم کر نہیں پائے، تو پھر بھی مجھ سے ہی مانگو. اور کن الفاظ میں مانگو؟ پورے قرآن کریم میں ہم دیکھیں گے کہ بہت پیاری پیاری، خوبصورت، بہت اچھے انداز میں، بالکل جامع، ہم دنیا والے، ہم انسان، ہم کہیں کہ ہم بہت اچھی دعا کر سکتے ہیں، ہم مانگ سکتے ہیں، ہمیں الفاظ آتے ہیں، لیکن نہیں، ہم جتنی بھی کوشش کر لیں، جتنے بھی ہم جو وہ بن جائیں، جامع الکلام بن جائیں، جتنے بھی ہم اچھا بولنے والے بن جائیں، ہم ان دعاؤں کا ایک لفظ، ایک حرف ویسا ادا نہیں کر سکتے جیسا رب کریم قرآن میں دعاؤں کے اندر ہمیں سکھاتے ہیں. اس لیے ہمیں سب سے زیادہ تو یہ چاہیے کہ ہماری مشکلات اور مسائل کا جب ہمیں حل نہیں مل پاتا، ہم اچھی دعائیں نہیں مانگ پاتے، تو ہم رب کریم کے قرآن کریم کو کھولیں اور اس کے اندر موجود جو بھی دعائیں ہیں ان دعاؤں کو یاد کریں، ان دعاؤں کو پڑھیں، ان دعاؤں کے ذریعے رب کریم سے مانگیں. ان دعاؤں سے بہتر کوئی الفاظ نہیں ہیں جو رب کریم نے ہمیں سکھائے ہیں. کوئی بھی دعا ہو تو ضرور جو ہے رمضان المبارک کے خوبصورت مہینہ آنے سے پہلے قرآن کریم میں موجود دعاؤں کا کہیں نہ کہیں سے نیٹ پہ اور بک اس کی شکل میں بھی آتی ہیں، وہ پڑھیں تو انشاءاللہ ہم بہت، اور کچھ نہ مانگ سکے تو رفتاری کے وقت میں رب کریم سے ہم ان دعاؤں کے ذریعے مانگ سکتے ہیں. آج کی آیت مبارکہ کے اندر پہلی بات ہے کہ اللہ پاک ہم سے کیا کہہ رہے ہیں. اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ تم مجھ سے واعف عنا کہہ کے مانگو کہ میں تمہیں درگزر کر دوں گا. جب تم یہ کہو گا کہ رب کریم آپ ہمیں معاف کر دیں تو میں معاف کر دوں گا. میں رحمان بھی ہوں، میں رحیم بھی ہوں، میں غفور الرحیم ہوں. لیکن یہ مت کہا کرو کہ رب غفور الرحیم ہے اس لیے ہمیں کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی، ہمیں کیا ضرورت ہے اچھائیاں کرنے کی. یہ ہماری رب کو پسند نہیں ہے میری پیاری بہنوں. ہم رب کی اس صفت کا، اس اتنی خصوصیت کا یہ کہہ کے ہم فائدہ اٹھائیں اور ہم کوئی بھی اچھا عمل نہ کریں، ہم دنیا کا ہر غلط کام کر لیں اور ہم کہیں وہ غفور الرحیم ہے، تو یہ نہیں ہے. اللہ پاک کہہ رہے کوشش کریں اور ارادے کریں، اس کے بعد نہیں ہو پا رہا، اس کے بعد بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں تو مجھ سے مانگو، میں تمہیں درگزر کروں گا. میں غفور الرحیم ہوں، میں رحمان رحیم ہوں، لیکن تم کوشش کر کے پھر مجھ سے مانگو. بیٹھے بٹھائے یہ تو اللہ تعالیٰ کی اس صفت کا مذاق اڑانا ہے کہ وہ غفور الرحیم ہے لہٰذا ہم کچھ بھی کر لیں. نہیں، اس نے ہمیں منع بھی تو کیا ہے نا، تو ہمیں بچنا بھی ہے، بچنے کی کوشش کرنی ہے، پھر نہ ہو پائے تو معاف کر دے گا. تو واعف عنا، رب کریم، رب کریم آپ ہمیں درگزر کر دیجئے. یہ پوری سورت پڑھتے ہوئے، قرآن کریم سٹارٹ کرتے ہوئے رب یہ آپ کا پیغام تھا،
رب یہ آپ کا میسیج تھا، نہ ہم اس کے سننے کا حق ادا کر سکے، نہ ہم اس کے سنانے کا حق ادا کر سکے، نہ ہم اس کو ویسی محنت کر سکے۔ دنیا کے علوم کے لیے تو ہم بہت محنت کرتے ہیں، ہم بہت کوششیں کرتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹے کورس کے لیے، چھوٹے سے چھوٹے ایڈمیشن کے لیے ہم سال ہر سال تک محنت کرتے ہیں، تیاریاں کرتے ہیں، لیکن رب کریم ہمیں معاف کر دیجئے کہ ہم اس پیارے کلام کو پڑھنے کے لیے ہمارے پاس تھوڑا سا بھی وقت نہیں ہوتا کہ ہم اس کو تھوڑا اچھی طریقے سے دہرا لیں، ہم اس کے ترجمے کو اچھی طرح سے پڑھ لیں، خود کو سنائیں، بار بار سنائیں، پھر معلمہ کو سنائیں۔ نہیں رب کریم، ہم ایسا نہیں کر پائے، ہم اس کے دوران بہت ساری کمزوریاں ہوئی ہیں۔ رب کریم، رب کریم، میں نے جو یہ کلام شروع کیا تیرا، اور میں نے نام رکھا رب کریم کا پیغام، رب کریم میں نے ارادہ کیا، میں نے نیت کی کہ میں اس میسج کو اپنی بہنوں تک پہنچاؤں، اپنے عزیز و اقارب تک پہنچاؤں، لیکن میں اس کا کوئی ایک حق بھی ادا نہیں کر سکی۔ رب کریم، میں نے تو سوچا تھا کہ 200-250 بہنیں ہوں گی جن کو میں صرف ترجمہ پڑھاؤں گی، اور رب کریم تو نے مجھے 2-2,500 بہنیں دے دی، لیکن میں اس کا کوئی حق ادا نہیں کر سکی۔ مجھے نہیں پتا رب کریم کیسے پڑھاتے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ ترجمہ کیسے، اس کا مفہوم میں آپ کا کیسے دوسروں تک پہنچاؤں۔ آپ کا تو ایک ہی ورڈ ایسا ہے رب کریم، آپ کا تو ایک ایک ورڈ ایسا ہے۔ ہمارے صحابہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ بقرہ 10 سال میں پڑھی ہے، ان کے بیٹے نے 8 سال میں پڑھی ہے۔ رب کریم، میں نے تو اس کو 1 سال 2 مہینے میں کے اندر پورا کر لیا ہے، تو میں کیسے اس کا حق ادا کرتی؟ رب کریم، میرے پاس تو وقت ہی نہیں ہوتا، میں کبھی گھر کو دیکھتی ہوں، کبھی اپنی ضروریات و ضروریات کو دیکھتی ہوں۔ رب کریم، میں تو بہت کم ٹائم دے پائی ہوں ایک ایک آیت کو، میں تو کچھ بھی نہیں کر پائی ہوں۔ رب کریم، پھر بھی آپ نے مجھے اتنا نواز دیا، آپ نے مجھے اتنی پیاری پیاری بہنیں دی ہیں جو میری حوصلہ افزائی کرتی ہیں، جو مجھے بار بار میسج کر کے پیاری پیاری دعائیں دے کے مجھے کہتی ہیں کہ میں نے ان کو اچھے طریقے سے پیغام بھیجایا۔ رب کریم، میں تو کہہ ہی نہیں سکتی، میں تو کہہ ہی نہیں سکتی کہ میں نے یہ پیغام پہنچایا اور کسی کو اس سے فائدہ ہوا ہے، لیکن ان بہنوں کے صدقے جو بہنیں یہ کہتی ہیں کہ ہم نے کلام کو سمجھ رہے ہیں، ہم اس پہ عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم رب کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم رب کے پیغام کو سمجھ رہے ہیں۔ رب کریم، ان خوبصورت بہنوں پہ، رب کریم، وہ میری پیاری عزیزات، وہ میری مائیں، بیٹیاں اور بہنیں جو اس کلام، اس گروپ کے اندر موجود ہیں، ان سارے گروپس کے اندر موجود ہیں، اور جو اس قرآن کو لگن سے، پیار سے، محبت سے اس گنہگار لڑکی کے منہ سے اس کو سنتی ہیں، اور وہ یہ سوچتی ہیں سنتے ہوئے کہ یہ ہمیں رب کا میسیج سنا رہی ہے، رب کا پیغام ہم تک پہنچا رہی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ کہاں ہم غلطیاں کر رہے ہیں، کہاں ہم اپنی اصلاح کر سکتے ہیں۔ تو رب کریم، وہ بہنیں، وہ میری بیٹیاں، رب کریم، وہ میری مائیں جو یہ کوشش کر رہی ہیں، ان میں سے جو جو تجھے پسند ہے، رب کریم، جو تیرا قرب حاصل کر رہی ہے، پہلے سے جو نیکوکار، اے رب، میں چھوٹی چھوٹی تھوڑی سی دعائیں آپ کے سامنے پیش کروں گی آج اس مقدس اور پیارے وقت میں، تو رب کریم آپ نے وہ دعائیں قبول کرنی ہے۔ دیکھیں اللہ رب العزت، یہ کچھ بہنیں ایسی ہیں، مجھے ایسے میسج کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ ان کو کیوں یہ لگ رہا ہے رب کریم، ان کو کیوں یہ لگ رہا ہے کہ میں دعا کروں گی تو وہ مسئلہ حل ہو جائے گا؟ رب کریم، ان کو تو نہیں پتا کہ کتنی گنہگار ہوں، رب کریم، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میری اس زبان ہے جو کچھ جلتی ہے، ورنہ عمل کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ مجھے کیوں کہتی ہے رب؟ تیرے کلام کی وجہ سے کہتی ہے رب کریم، وہ تیرے کلام کی وجہ سے مجھے ایسا کہتی ہیں، تو ان میں سے ان بہنوں کی لاج رکھ لے رب کریم، ان کی لاج رکھے۔ آج میں کچھ دعائیں تجھ سے مانگوں گی، وہ قبول کر لینا رب کریم، قبول کر لینا رب کریم۔ سب سے پہلے میں تجھ سے کہتی ہوں اعفو عنا، ہمیں معاف کر دے، واغفر لنا، رب کریم ہمیں بخش دے۔ رب کریم، اس خیمے کے اندر کون ہے یہ تو جانتا ہے، اس خیمے کے اندر ہر وہ بہن ہے جو مجھے سن رہی ہے، رب کریم، ہر وہ بہن ہے جو تیرے رب کریم کا پیغام کہ جتنے بھی گروپس ہیں ان کے اندر جتنی بہنیں رب کریم اس خم کے اندر وہ سب ہیں، رب کریم مجھے اور ان ساری بہنوں کو بخش دے،
بخش دینا میرے مولا۔ دیکھ اللہ کریم، ہمیں تجھ سے محبت ہے نا، ہم آپ کے پیغام کو سمجھنا چاہتے ہیں، اس لیے تو ہم اس گروپ میں آئے تھے۔ رب کریم، ہمارا تو کوئی دنیاوی مقصد تھا ہی نہیں، یہاں تو کوئی سند ملتی نہیں ہے جو لینے کے لیے ہم آتے، یہاں تو کوئی کریڈٹ بھی نہیں ملتا۔ یا اللہ، ہم تو صرف اسی لیے آئے تھے کہ دیکھیں تو قرآن میں ہم سے کیا کہہ رہا ہے، لیکن رب ہم نہیں ادا کر سکتے، رب کریم ہم کر ہی نہیں سکتے اس کو، تو ایسا کر دے، تو ایسا کر دے اپنی رحمت سے اس پیاری صورت کی تکمیل کے موقع پہ۔ ایک تو یہ دعا ہے کہ ہماری کمی کوتاہیوں کو معاف کر دینا، نہ سننے والے سے ہی سن سکے، نہ سنانے والے سنا سکے، یا اللہ، نہ بتانے والے بتانے کا حق ادا کر سکتے، نہ سنانے والے سنانے کا حق ادا کر سکے، لیکن اللہ کریم، میں آپ سے یہ بھی کہتی ہوں، میں اور میری یہ بہنیں، میں آئندہ جو ہے نا سورہ آل عمران سے کوشش کروں گی، محنت کروں گی کہ اس کو بہتر طریقے سے بتا سکوں، اور میری یہ بہنیں بھی اس کے اندر جنہوں نے سنانے میں حصہ ڈالا ہوا ہے وہ سنائیں گی، محنت سے سنائیں گی، ان کو کیوں کوئی پش کرے، ان کو کیوں کوئی زور لگائے، وہ خود سنائیں گی، وہ خود شوق سے سنائیں گی۔ اور رب کریم دیکھ، رب میرے پیارے مولا، میرے آقا تو سن رہا ہے مجھے، ہم کوشش کر رہے ہیں رب کریم، میں ہمیشہ اپنی بہنوں سے کہتی ہوں کہ ہم کوشش کرنے والوں میں سے بیٹھ جائیں۔ رب جب ہم تیرا کلام سن رہے ہیں تو اسی لیے سن رہے ہیں نا کہ ہم اس کو سن کے عمل کریں گے۔ رب کریم، ہم عمل کے ارادے کرتے ہیں، رب کریم ہم کوشش کرتے ہیں، رب کریم ہم سے نہیں ہو پا رہا، ہم کوئی بھی عمل نہیں کر رہے، ہماری قضا نمازوں کا ڈھیر پڑا ہوا ہے، ہمارے سجدے قضا پڑے ہوئے ہیں، ہم کوئی بدت چھوڑ ہی نہیں رہے، ہم تو چھوٹے چھوٹے گناہ ایسے ایسے جن سے کوئی خاص فائدہ بھی نہیں ہوتا، ہم تو وہ بھی نہیں چھوڑ رہے، ہم بڑے گناہ کیسے چھوڑیں گے رب؟ تو ہمیں چھڑا دے، ہم کوشش کر رہے ہیں، ارادے کر رہے ہیں، نیتیں کر رہے ہیں، لیکن گناہ تو چھڑا دینا میرے مولا، تو چھڑا دینا ہم سے گناہ۔ رب کریم، ہم تیرا کلام پڑھ رہے ہیں نا، رب کریم ہم تیرا قرآن پڑھ رہے ہیں نا، تو ہمیں چھڑا دینا رب کریم، چھڑا دے میرے رب۔ اللہ، ہر وہ گناہ جو ہم کر رہے ہیں، وہ زبردستی کر رہے ہیں یا کسی اور کے ذریعے کر رہے ہیں، کسی اور کی وجہ سے کر رہے ہیں، اللہ ہر گناہ ہماری زندگی سے دور کر دے، تو پکڑ کے ہمیں، تو پکڑ لے ہمیں یا اللہ، پکڑ کے ہٹا دیا کرنا یار، ہم عام، یا اللہ ہم عام لوگ تو نہیں ہے نا یا اللہ، ہم تو تیرے کلام پڑھنے والے لوگ ہیں، پھر تو ہمیں بچانا، ہم کوشش کر رہے ہیں، آگے تیرا کام ہے نا، کن تو نے کہنا ہے، تو ہمیں قبول کر اپنے دین کے لیے، پوری زندگی جو بھی ہماری جتنی لائف ہے وہ ہماری اپنے دین کے لیے قبول کر لے، اپنے قرآن کے لیے قبول کر لے، محنت کرنے کی لگن سے، شوق سے، پیار سے، فہم کے ساتھ۔ اللہ فشتہ مقرر کر دیجئے کہ مجھ سے غلطیاں نہ ہوں، کوئی ایسا لفظ میرے منہ سے نہ نکل آئے جو تیری شان کے خلاف ہو رب کریم۔ رب کریم، تیرا کلام پڑھاتے ہوئے کوئی ایسا ورڈ نہ بول دو جو تیرے نبی کی شان کے خلاف ہو، رب کریم ایسا مت کیجیے گا، رب کریم میں خود کو معاف نہیں کر پاؤں گی، رب کریم میں خود کو معاف نہیں کر پاؤں گی اگر میں نے ایسا کر لیا کہ میں کبھی تیری شان اور تیرے نبی کی شان کے خلاف کوئی بات کر لی تو میں خود کو معاف نہیں کروں گی۔ رب کریم پلیز ہم سب کو ایسا بنا دے کہ ہم تیری شان اور تیرے نبی کی عظمت کے مطابق کچھ کر سکیں۔ رب کریم بہت کچھ مانگنا ہے رب کریم، پتہ نہیں پھر، یا اللہ، یا ارحم الراحمین، یا غفور، یا رحیم، یا شفیع، یا غالب، اس گروپ کے اندر اسپیشل جتنی بہنیں ہیں، جتنی مائیں ہیں، جتنی بیٹیاں ہیں، ان سب کی زندگی میں جو جو پرابلمس ہے، پتہ ہے رب کریم، ہمیں پتہ ہے کہ یہ زندگی عارضی ہے، تھوڑی ہے، مشکلات گزر جائیں گی، لیکن کیوں رب کریم؟ مانگنا تجھ سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے رب کریم؟ دنیا والوں سے مانگتے ہیں تو وہ بےزتی کرتے ہیں، وہ سناتے ہیں رب کریم، ہمیں کسی کا محتاج کرنا ہی نہ، ہمارے دل میں جو حسرتیں ہیں یا اللہ، ہم سے مراد میری ساری بہنیں، یا رب کریم میری پیاری بہنوں کے دلوں میں جو حسرتیں، ہر بہن کی ہر حسرت پوری کر دے، ہر خواہش پوری کر دے، عارضی دنیا نا، لیکن پھر بھی تو کر دینا، یہاں بھی ہمیں آرام لینا نا، یہاں کے راستے بھی تو چاہیے نا، یہاں بھی کچھ خواہشات ہیں ہماری۔ رب کریم میری اور میری گروپ میں موجود ہر بہن کی جو جائز حاجت ہے اس کو تو اپنی رحمت کاملہ سے پورا کر دے رب کریم، ہر بہن کی زندگی میں جو مشکل ہے وہ کسی بھی قسم کی ہے، اس کی ہر مشکل کو حل فرما دے،
کون کہہ دے رب کریم میرے گروپ میں موجود کوئی بہن ایسی ہے جس کی اولاد نہیں ہے، تو یہ اولاد دنیا کا اپنا حصہ ہے تیرا، یہ اس کو دے دے رب کریم، اس کی بغیر زندگی بہت پھیکی ہوتی ہے رب کریم، یہ اولاد کی نعمت سب کو دے دے یا اللہ، دے دے تو میری ساری بہنوں کو جنہوں نے مجھ سے کہا ہے دعا کے لیے رب کریم ان سب کو یہ نعمت عطا فرما دے، تاکہ وہ بھی ایک دنیا میں ایک دنیا کی زندگی گزارنی ہے نا تو تھوڑا اچھے طریقے سے گزار لیں۔ رب کریم مجھے اور میری ان سب بہنوں کو صحیح معنوں میں اچھی طریقے سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو صحیح طرح سے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ رب کریم جتنی زندگی ہے یا اللہ وہ 1 سال ہے، 10 سال ہے، 20 ہے، 40 ہے، اس کے بعد تیرے پاس لوٹ کے آنا ہے، یہ جتنی زندگی ہے یہ اپنے صرف قرآن کے لیے، حدیث کے لیے، اپنے دین کے لیے اس زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما دے، اس زندگی میں اپنی رضا والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے، گناہوں سے بچنے والے بنا دے۔ رب کریم ہر ایک کی جائز حاجت کو پورا فرما، یا اللہ اس گروپ میں موجود جتنی بہنوں میں سے اگر کوئی میری پیاری بہن، ان کی بچے، ان کے ہسبینڈ، ان کے بھائی، ان کے ابو، جس کا جو بیمار ہے رب کریم اس کو شفا عطا فرما دے۔ ہم کمزور سے لوگ ہیں نا، اتنے نیک نہیں ہے رب کریم کہ ہم بیماری کو تیری طرف سے آزمائش سمجھ کے ہمت کرے، ہمارے اندر ہمت نہیں ہوتی، اس لیے تو سب بیماروں کو شفا عطا فرما دے۔ جو جن بہنوں نے جس دوا کے لیے کہا ہے رب کریم میں نام نہیں لے سکتی، رب کریم تجھے تو پتہ ہے کون کس نے کیا کہا ہے، کس کی کیا حاجت ہے، تو ان سب کی حاجتیں پوری فرما۔ رب کریم بہت کچھ مانگنے کا دل کر رہا ہے، تو تھکتا نہیں ہے، لیکن ہم مانگتے ہوئے تھک جاتے ہیں۔ رب کریم ہر ایک کی جائز حاجت پورا فرمائے، یا اللہ ہماری بیٹیوں کے نصیب اچھے کر دیں، جس کی بیٹیاں، سب کی بیٹیوں کی، یا اللہ اچھے سے نصیب، اچھا سا ہسبینڈ، نیک فرمانبردار، تیری رضا والا ہے اللہ، تجھ کو چاہنے والا بندہ ہماری بیٹیوں کے نصیب میں لکھ دے، یا اللہ ہماری بیٹوں کے نصیب میں ایک وفادار، ایک نیک مخلص بیوی لکھ دے، جو آ کے ان کے گھرانے کی نسلوں تک ہے اللہ دین پھیلانے والی بیٹی بہو سب کو مل جائے، اللہ بیوی مل جائے، یار بیٹوں کے نصیب اچھے کر دے، ہماری اولادوں کو نیک بنا دے اللہ، ہماری اولادوں کو نماز پابند بنا دے اللہ، ان کو پردے کا پابند بنا دے اللہ، ان کو دنیا کی فضولیات، ڈرامے، تصویریں، ان ساری چیزوں سے نکال دے۔ بے شک ان کو سب کچھ بہت اچھا لگتا ہے، لیکن یا اللہ ایسا سب کو کرنے کی توفیق دے کہ بس تیری رضا سب کے لیے مقدم ہو، یا اللہ سب کو ایسی فیلڈ میں کامیابی دے دے جس میں گناہ ثواب کچھ بھی نہ ہو، یا اللہ گناہ والے ہر کام سے، ہر رزق سے، ہر ایسے کام سے کہ جس میں شائبہ بھی ہو رب کریم کے حرام ہو سکتا ہے، ایسے کاموں سے ہماری اولاد کو دور رکھنا، یا اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو کسی کا محتاج نہ بنانا، یا اللہ جن کی مالی پریشانیاں وہ دور فرمائے، یا اللہ جن کے ہسبینڈ، بھائی، بیٹے بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا، یا ارحم الراحمین، یا اللہ رب کریم تیری اتنا کمال کیا نہیں ہے جتنی دوائیں مانگ رہے ہیں، لیکن مانگ کس سے رہے ہیں رب؟ تجھ سے مانگ رہے ہیں نا، دنیا والے کسی کو ہم ساری زندگی کے حوالے دے کے کچھ مانگیں گے تو وہ آگے سے سوچ سنائے گا، لیکن رب کریم ہم تو چاہتے ہیں ایک کی سورہ بقرہ پڑھنے کے بعد ہم تجھ سے مانگ رہے، تو دے، ہمیں پتہ ہے تو دے گا۔ میں اور میری پیاری بہنیں اس گروپ میں موجود، ہم میں سے جس کے عزیز و اقارب، خاص طور پہ اگر جس کے بھی امی اور ابو اس دنیا میں نہیں ہے نا رب کریم آج ان کی بخشش کر دے، رب کریم آج ان کی مغفرت کر دے، ان کی درجات بلند کر دے۔ ان سب میں سے کسی کا بیٹا بیٹی، بہن بھائی، دادا دادی، نانا نانی، خالہ خالو، پھپھا پھپھی، جو عزیز و اقارب اس دنیا سے جا چکا ہے رب کریم اس کی مغفرت فرما دے، رب کریم اس کی مغفرت فرما دے، اللہ ان کے پڑھنے پڑھانے کو ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے، رب کریم جو لوگ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں جو ابھی تک میرے گروپ میں نہیں آئے ہیں ان کو بھی میرے گروپ کے ساتھ جوڑ دے، کہیں بھی جو ہم سب کو بس اپنے کلام کے ساتھ جوڑ دے، کہیں بھی اللہ اس سے بہتر جو آپشن ہمیں جہاں نظر آئے گا ادھر جوڑ دے، اللہ رمضان المبارک آ رہا ہے، اس میں اتنے پیارے پیارے دورہ قرآن ہوتے ہیں، اللہ جس طرح میرا دل کرتا ہے کہ ہر ایک کو سنیں، اس طرح میری بہنیں بھی، میری بیٹیاں بھی، سب ہر ایک کو سننے کی کوشش کریں، سب پڑھیں، کہیں نہ کہیں تیرے کلام کو سنتے رہیں، یا اللہ تو اس سے دور نہ ہو، یا اللہ معاف فرما دے، یا اللہ
या अल्लाह कबूल कर ले, या अल्लाह ये छोटी सी हमारी काविश कबूल कर ले, और इसकी कबूलियत यही है कि हमें अमल की तौफीक अता फरमा दे। या अल्लाह इस दौरान हमसे जो गलतियां कोताहियां हुई हैं उनमें माफ़ कर दे अल्लाह, या अरहमर राहिमीन अपने कलाम के साथ मरते दम तक जोड़े रखना। या अल्लाह अगर ज़िंदगी है ना तो मेरी इन प्यारी बहनों के साथ मुझे इसी तरह से वो दिन दिखाना जिस दिन हम लोग वन्नास कहेंगे और फिर दुआ मांगेंगे तुझसे। रब्बे करीम माफ़ फरमा दीजिए, रब्बे करीम आमीन या रब्बल आलमीन। मुझे नहीं पता था कि मैंने आपके साथ इस तरह दुआ करनी है, लेकिन चले रब्बे करीम का करम है, जिसने हमसे दुआ करवाई है अल्लाह पाक ज़रूर कबूल फरमाएंगे। तो अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि आप मुझसे वाफ़ु अन्ना कह के दुआ मांगिए, फिर वग़फिर लना कहिए, फिर वरहमना कहिए, मैं सब कुछ दूंगा। फिर कहिए अंत मौलाना, अल्लाह गुनाह माफ़ भी कर दीजिए, छुपा भी लीजिए, रहम भी कीजिए, और फिर हमारी दोस्त भी रहिए, हमारे गुनाहों की वजह से हमसे नाराज़ मत होइएगा। फिर काफिर कौम के मुकाबले में हमारी मदद फरमाइए। अच्छा, काफिर कौम के मुकाबले में मदद ये हम क्यों नहीं कर रहे? अल्लाह पाक से मांगिए फिर कि अल्लाह हमें काफिर से नफरत तो हो, हम उसके खिलाफ अपने मुजाहिदीन के लिए दुआएं तो मांग सकें कि जो दीन हक के राही हैं, जो अल्लाह के दीन को फैलाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं, अल्लाह पाक उन सबको फतह नुसरत अता फरमाए। काफिरों के मुकाबले में अल्लाह पाक ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा को सिखाया, वो दुआएं मांगते थे और फिर कोशिश भी करते थे काफिरों को के साथ मुकाबले की। लेकिन आज हम सब कुछ छोड़ के बैठे हुए हैं, तो रब्बे करीम काफिर कौम के मुकाबले में हमारी मदद फरमाइए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।